متعین کرتا ہے. کیا ضابطہ متعین کرتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. قرآن کریم کی اس آیت پر ذرا غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ تبارک و تعالی نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے یا نساء النبی. نبی کی بیویاں آئیڈیل ہیں آج ہماری عورتوں کے لیے, ماڈل اور نمونہ ہے آج ہماری عورتوں کے لیے. یا نساء النبی, آئے نبی کی بیویوں, آئے نبی کی عورتوں, آئے نبی کی بیویوں. یا نساء النبی, بہت حساس موضوع ہے یہ. ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ آپ کے اس علاقے میں یعنی چیتا کیمپ میں کیا یہ ماحول نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نہیں جا رہی ہیں؟ جرجی صاحب آپ تو اٹاوا یو پی کے رہنے والے, آپ کو کس نے بتایا؟ ارے آپ بتائیں گے تبھی معلوم ہوگا. میرے بھائیوں, آپ ہی کا رونا نہیں ہے, یہ ہر جگہ کا رونا ہو چکا ہے. ہر جگہ یہ ماحول جو پلاننگ ہے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی, وہ اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں غور کرنا ہوگا. یا نساء النبی, آئے نبی کی بیویوں, لستن کأحد من النساء ان اتقیتن, اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو تم معمولی عورتیں نہیں ہو, تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم اور عورتوں کے مثل نہیں ہو. لستن کأحد من النساء, تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو. آگے جملے دیکھو, جب نبی کی بیویوں کے لیے دوسری چیز جائز نہیں ہے تو ہماری عورتوں کے لیے یہ چیز کیسے جائز ہو گئی؟ فرمایا فلا تخضعن بالقول, آئے نبی کی بیویوں, اگر تمہارے گھر پہ کوئی آ جائے, تمہارے دروازے کو دستک دے, تم گھر کے اندر موجود ہو اور تمہارے نبی تمہارے شوہر محمد رسول اللہ گھر میں نہ ہو, تو تم گھر کے اندر سے جب بات کرو فلا تخضعن بالقول, تو باہر جو آدمی دروازے کو دستک دے رہا ہے تمہارے گھر میں, تمہارے شوہر کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں گئے, کب آئیں گے, جب تمہیں گھر کے اندر سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے اور تمہارے شوہر گھر میں نہ ہو تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو. پردے کے پیچھے سے, گھر کی چار دیواری کے اندر سے تم ان سے پردے کے اندر بات کر سکتی ہو, لیکن گفتگو میں تمہاری لچک نہیں ہونی چاہیے, نرمی نہیں ہونی چاہیے. فلا تخضعن بالقول, تمہاری گفتگو میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. وقلن قولا معروفا, لیکن شدت بھی نہیں ہونی چاہیے. معروف انداز میں بات کرو, نرمی. جی کہاں سے آئے؟ اور آئیے اندر پانی پی لیجئے. ابھی وہ پانی پیے گا, اگلی دفعہ چائے پینے آئے گا. یہ وجہ ہے, تبھی تو قرآن نے کہا کہ تمہارے لہجے میں, اب ہم نے اس کو تھوڑا سا کہہ دیا. ارے شکر ادا کرو کہ کچھ نکل نہیں رہا میرے منہ سے. دوسرے علاقے ہوتے تو میں کہہ دیا ہوتا. بعد میں کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے پوری تقریر اتنی اچھی کر رہے, یہ جملہ بول کے سب پہ پانی پھیر دیا. ہم نہیں چاہتے کہ آج پانی پھیریں. گھر کے دروازے کو دستک دے. ہاں جی کون؟ ہاں وہ بھائی میرا. نہیں ہے, دروازہ کھول کے بات کر رہی ہے, لوور پہنے ہوئے ہے, ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے, دروازہ کھول دیے. جی آپ کے بھائی سے نہیں ہے وہ. ہاں کہاں سے آئے؟ اچھا اچھا اچھا, بیٹھیے گھر پہ. ایکسکیوز می, یہ اور چلنے لگا. آئیے ایکسکیوز می, بیٹھ جائیے, پانی لا کے آپ اس کو. آپ گھر میں کوئی نہیں, بھائی نہیں, باپ نہیں, آپ دروازہ کھولی کیسے؟ قرآن کہتا دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے, دروازے کے پیچھے سے بات کرو. اور تمہاری آواز میں نرمی نہیں. نرمی کا مطلب کیا؟ کس انداز سے؟ جی کیا ہے, کہاں سے آئے ہو, بھائی سے ملنا ہے, ابو سے ملنا ہے, پاپا انکل جو بھی کہتے ہو. تو ہم ہمارے کہنے سے رک تھوڑی جاؤ گے, پاپا کہہ رہے ہو تو کہتے ہو. جی ابھی تو نہیں ہے وہ, کب آئیں گے پتہ نہیں, شام کو معلوم کر لیجئے گا. بس یہ انداز ہونا چاہیے.
बदतमीजी भी नहीं, भाग, हट, हमें नहीं मालूम, भाग जा, चल, आ गया, क्यों बार बार पूछ रहा है, अभी चप्पल दूंगी, भाग जा, हट। ये भी नहीं होना चाहिए। कुरान ने क्या कहा, देखिए दो जुमले का, आवाज में नरमी नहीं हो और बात हो तो मारूफ सलीके की बात हो। अब दोनों के बीच का रास्ता, नरम लहजा भी ना हो और बदतमीजी भी ना हो। नरम लहजे का नुकसान भी बता दिया कुरान ने। अगर नरमी से बात करोगी, एक्सक्यूज मी करके बात करोगी, घर में बुलाओगी, चाय पिला, ये नरम लहजा जब इख्तियार करोगी तो उसका नतीजा क्या होगा? कुरान कह रहा फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिल में बीमारी है, तरह तरह के ख्यालात अपने दिल में। बड़ी अच्छी तरह बोल रही थी, बहुत मीठी आवाज थी। तीसरा ख्याल क्या आएगा? लाइन मार रही थी। ये वो जज्बात हैं जो तुम्हारे दिल के, मैं तो तर्जुमानी कर रहा हूं यार। ये आप, कुरान ने वही इशारा किया, मरज, मरज कहा कुरान ने, ये भी बीमारी है, इश्क एक बीमारी का नाम है। ये हो जाता है बस, वो कैसी उससे मतलब नहीं है, चाहे देखने में लंगूर की अम्मा लगे, लेकिन अब इश्क हो गया तो हो गया, हमें अच्छी लगनी चाहिए बस। तो ये एक बीमारी है, तो अल्लाह ने उसको बीमारी का फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिल में मरज़, बीमारी, इश्क का भूत होगा, वो अपने दिल में तरह तरह के ख्यालात रखने लगेगा, तरह तरह के ख्यालात अपने दिल के अंदर वो कायम कर लेगा। और उसके बाद में क्या फरमाया मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद आयत अभी खत्म नहीं हुई, वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, बात करो तो दुरुस्त बात करो। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिल में बीमारी होगी वो अपने दिल के अंदर, जिसके दिल में बीमारी होगी वो अपने दिल में तरह तरह के ख्यालात पैदा कर लेगा। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो। इसके आगे जो कुरान ने जो उसूल बयान किया वो सुनो, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। आए नबी की औरतों, अपने घरों को पकड़ी रहो, बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलो। नबी की बीवियों को घर से निकलने की इजाजत बिला जरूरत नहीं। ये मुसलमान हैं जिनकी औरतें बिला जरूरत घर से बाहर निकल रही हैं। आदमी घर में बैठा सब्जियां औरतें खरीद रही हैं, आदमी घर में बैठा औरतें ऑफिसों में जा रही हैं, बैंकों में नौकरियां कर रही हैं, इंजीनियरिंग वो कर रही हैं, आज प्लॉटिंग और बिल्डिंग का बिल्डर का काम वो कर रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान के उसूल और ज़ाब्ते देखो क्या कह रहा है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों को तुम लाजिम पकड़ लो, बिला जरूरत तुम घरों से बाहर न निकलो। वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और तुम जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह फहश काम और बनाओ सिंगार करके जाहिलियत की तरह तुम अपने घरों से न निकलो, जाहिलियत के कामों को आम न करो, बेहयाई मत फैलाओ। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान करीम ने ये उसूल बयान कर दिया। बताइए हम अपनी माँ को, बहन को, बेटियों को कितना अपने घर के अंदर रख रहे हैं और कितना हम उनको अपने घर में रोके हुए हैं? ईमानदारी के साथ बताइए। एक जगह तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम को मुखातब करके कहा, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। वहां नबी की सिर्फ औरतों को हुक्म था, यहां अल्लाह ताला ने नबी को हुक्म दिया, आए नबी कुल लिअज़वाजिका, अपनी बीवियों से भी कह दो, व बनातिका, अपनी बेटियों से भी कह दो, व निसाइल मुमिनीन, और मोमिनों की तमाम औरतों से, यानी तमाम मोमिना औरतों से कह दो। क्या कह दो? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो घरों में रहें, घरों से बाहर रहें, जब भी घरों से बाहर जाएं, जब भी वो बिला जरूरत के तहत अगर घर से बाहर जाएं तो युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो अपने सीनों पर लंबी लंबी चादरों को डाल लिया करें, अपने अपने सीनों पर लंबी लंबी चादरों को डाल लिया करें। जब लंबी चादरें अपने सीनों पे डालेंगी तो क्या होगा? ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, जब लंबी चादरें वो अपने
سینوں پہ ڈال لیں گی تو پہچان لی جائیں گی کہ یہ غلط عورتیں نہیں ہیں، یہ شریف زادیاں جا رہی ہیں، یہ نیک عورتیں جا رہی ہیں۔ یعنی جن کے جسم پر جتنے اچھے، جتنے زیادہ، جتنے ڈھیلے کپڑے ہوں گے، اللہ نے پہچان بتائی وہ اتنی زیادہ شریف ہوگی، اور جس کے جسم پر جتنے کم کپڑے ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ مکار، فریب، بدچلن اور آوارہ لڑکی ہوگی۔ قرآن نے یہ مثال پیش کر دی، ذالک ادنا ان یعرفنا، لمبی چادریں، لمبے پردے، لمبے گھونگھٹ، ڈھیلے ڈھالے کپڑے اپنے جسموں پہ ڈالو تاکہ تم پہچان لی جاؤ، فلا یوزین، اور ستائی نہ جاؤ۔ ستائی نہ جانے کا ترجمہ کر دوں، تاکہ چھیڑی نہ جاؤ، یہی مطلب ہے اس کا۔ ہمارے ہاں اس کو چھیڑ چھاڑ کہا جانے لگا۔ یہ قرآن اصول بیان کر رہا ہے، قرآن ضابطے بیان کر رہا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ کس طرف چلے گئے ہیں؟ مت روئیے آج یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی جو ہونا باقی ہے وہ یہ ہوگا کہ اس منظر کو دیکھ کر ہم پانی کے نہیں خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو۔ اس زمانے کے حالات کیا تھے؟ عمر ابن میمون کا واقعہ سنیں آپ، بخاری شریف کی روایت کے مطابق عمر ابن میمون، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے خطبے میں ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگوں آج قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، کیا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو۔ اگر یہ کنوارے ہیں، دونوں میں کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کو، اور جو شادی شدہ ہے، نبی اکرم اسی منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کو فرجموہ، رجم کر دو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو۔ جب جمعے کا خطبہ ختم ہوا تو اسی جمعے کے خطبے میں عمر ابن میمون بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی، زناکار کو جو شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مارنے کا حکم قرآن میں آج نازل ہوا ہے، اور آپ نے لوگوں کو حکم دے دیا ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے جب میں کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا، تو میں نے یہی ایک سزا، میں نے جنگل کے اندر بندروں کو دیکھا تھا کہ بندروں میں سے تمام بندروں نے ایک بندریا کو، ایک بندر کو، دونوں کو پکڑ کر پتھروں سے مارا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر تم نے کیا دیکھا تھا؟ تم پورا واقعہ بتاؤ۔ تو حضرت عمر ابن میمون کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آج سے چند سال پہلے جب میرا گزر کسی جنگل سے ہو رہا تھا، جب میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک بندریا کو دیکھا، وہ بندر کو اپنے پیر پر، اپنی گود پر سلا رہی تھی۔ بندر، وہ محترم بندر جو تھے وہ بندریا کی گود میں لیٹے تھے، اور بندر، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ کوئی الف لیلا 40 چور والا اسٹوری نہیں ہے۔ آج قرآن کی آیتیں ہی ہیں اور حدیث، یہی دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کل انشاءاللہ جو خطاب ہوگا اس میں ویدوں کے منتر بھی رہیں گے، اور اسلام ایک عالمگیر، ایک بین الاقوامی مذہب، اس ٹاپک پر کل انشاءاللہ میرا خطاب ہوگا، تو اس میں بتاؤں گا کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، اسلام کی خوبیاں کیا ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج عورتوں کے تعلق سے بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آج اتوار تھا، چھٹی میں بہت کافی آئی ہیں، اور آئی ہیں اسی لیے کپڑے دکھا رہی ہیں، یہ اتنے کا، تیری سوٹ کتنے کی، تیری چپل کتنے کی، یہ سب بول رہی ہیں، مچھلیاں بک رہی ہیں، اور پھر بھوکی بھی ہیں۔ آپ جب جلسہ ختم ہوگا تب کھائیں گی، تو ظاہر بات ہے ان کو پیٹ تو بھرنا ہے کسی نہ کسی چیز سے۔ اللہ ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نہ بولنے کی، کہیں گونگی نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو جائز بات بولنے کی، جائز مقام پر بولنے کی اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر ابن میمون کیا کہتے ہیں کہ میں جب جنگل میں گیا تو میں نے دیکھا ایک بندر بندریا کی گود میں لیٹا ہوا ہے، اور بندریا اس کے سر کو سہلاتے سہلاتے بندر کو سلا دی، بندر سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک دوسرا بندر آیا وہاں، اور اس نے کنکھی ماری۔ کنکھی ماری سمجھے آپ؟ یعنی بندریا سے ایسے کہا، ایسے
اب ہم کیا بتائیں، آپ لوگ تو اچھے اشارے کرنا جانتے ہی ہوں گے. کیسے کا اشارہ؟ تو بندریا نے بندر کے سر کو اٹھایا اور سیدھے زمین پر رکھ دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور بندریا نے بندر کے شریر کو جیسے ہی سر کو رکھ دیا زمین پر، اور پھر وہ بندریا چلی اس بندر کے ساتھ. اور جب گئی تو بخاری کے الفاظ فقضى حاجته، بندر نے اپنی ضرورت پوری کر لی. اب اس سے زیادہ کھل کر میں کچھ نہیں بول سکتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. یعنی اس بندر نے، اس بندریا نے اس بندر کے ساتھ تعلق قائم کر لیا. اس کے بعد وہ بندر کہیں چلا گیا، بندریا پھر بندر کے پاس آ گئی جو اس کا بندر تھا. اس کے پاس آئی، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، بندریا نے سر اٹھا کر بندر کو اپنے ران پر رکھا تاکہ بندر جب اٹھے تو سوچے کہ میں جیسے سویا تھا ویسے ہی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد بندر اٹھا، ناک میں طاقت بہت ہوتی ہے بندر کو سونگھنے کی. اس نے پسینے کی بو سے اندازہ لگا لیا کہ میری بندریا نے گل کھلا دیے ہیں. یہ کہیں منہ کالا کرائی. وہ چلایا، سارے بندر جنگل کے اکٹھے ہو گئے. عمر ابن میمون بیان کرتے ہیں ان بندروں نے اس بندریا پر زبردستی دباؤ ڈالا تو بندریا نے سر ہلا دیا، اشارہ کیا کہاں گیا. بہرحال وہ سارے بندر اس مل کر اس بندر کو جس نے زنا کیا تھا اس بندر کو پکڑ کے لائے. عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ میں ایک جھاڑی میں بیٹھ کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا. اس منظر کو دیکھ رہا تھا. جب وہ بندر کو پکڑ کے لایا گیا اور بندریا کے سامنے پیش کیا گیا تو بندر نے بھی جرم کا اقرار کر لیا اور بندریا نے بھی جرم کا اقرار کر لیا. پھر ان لوگوں نے گڈھا کھودا، بندروں نے ایک گڈھا کھودا اور اس گڈھے کے اندر بندر اور بندریا دونوں کو پھینک دیا، دونوں کو ڈال دیا. بہت سے پتھر اکٹھے کر لیے اور اوپر سے تمام بندروں نے اس بندر اور بندریا کے اوپر پتھر پھینکنا شروع کر دیا. عمر ابن میمون کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں ان کے قریب گیا کہ دیکھیں کیا منظر ہے. تو ان بندروں نے جب مجھے دیکھا تو ان میں سے ایک دو بندروں نے میرا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بھی پتھر اٹھا کر دے دیا کہ آئے عمر ابن میمون یہ پتھر پکڑو اور تم بھی ان بندروں کو مارو. ان بندروں نے اس پتھر سے اس بندریا کو اس وقت تک مارا جب تک کہ وہ دونوں مر نہیں گئے. آئے 20 سیکٹر کے نوجوانوں، اے میری امت محمدیہ کے لوگوں، اے مسلمانوں، زنا اتنا معیوب ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بندر بھی اپنی سوسائٹی کے اندر اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں. اے مسلمانوں، تم کیسے اس جرم کو اپنی سوسائٹی میں برداشت کر رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری آنکھوں کے سامنے آج ایک لڑکا ایک لڑکی کو کیسے فرینڈ، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا لیتا ہے اور ماں باپ کیسے یہ گوارا کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سارے مناظر ہم دیکھتے ہیں اور ہم برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ کیا دیوس والی وہ حدیث ہم نے نہیں سنی ہے کہ جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی لوگوں کے سامنے بے پردہ رہے وہ دیوس ہے؟ یعنی اگر ہماری بیٹی لوگوں کے سامنے بے پردہ ہے تو باپ دیوس ہے، ہماری بہن لوگوں کے سامنے بے پردہ ہے تو بھائی دیوس ہے، ہماری ماں لوگوں کے سامنے بے پردہ ہے تو بیٹا دیوس ہے، ہماری بیوی اگر لوگوں کے سامنے بے پردہ ہے تو وہ شوہر دیوس ہے. دیوس بڑا خراب جملہ ہے یہ دیوس. یہ دیوس سننے میں بڑا دیوس اور اس کی صحیح کیفیت جاننا چاہو تو اس کا صحیح کیفیت ہے بھڑوا. نہیں سنے؟ اب سمجھ گئے نا بھڑوا؟ نہ سمجھو جو اپنی ماں، بہن، بیٹی کو چکلے پہ بٹھا دے اور ان سے غلط کام کرائے اور ان کی زنا کرنے کی کمائی کو کھائے، اس کو کہا جاتا ہے دیوس. یہ جملہ استعمال کیا ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے. یعنی غیرت دلائی ہے ہمیں. غیرت، ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ کس جگہ پر ہیں؟ مولانا صاحب چاہے کتنا بول لو، تمہارے جیسے 336 مولوی آ چکے، چلے گئے. عورتیں بھی کہہ رہی ہوں گی
بغلے بغلے جتنا بکنا ہو، ہمیں کل وہی کرنا جو کرنا ہے. حقیقت ہے، یہ مزاج بن چکا ہے. اور اگر تم نے یہ ضد کر لی تو سن لو، یہ ہونا ہے جو ہو رہا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ ہماری بیٹیاں اپنے باپ کا نام ڈبوئیں گی، اپنے خاندان کا بھی نام ڈبوئیں گی، اپنے